تب کوئی ایسی خواتین تھیں جن کے مرد اس موومنٹ میں شامل نہیں تھے تحریک پاکستان میں، مگر وہ انفرادی طور پہ اس موومنٹ کا حصہ تھے؟ میرے والد صاحب گورنمنٹ کے ملازم تھے، لیکن میری والدہ کہتی میرے والد صاحب نے باہر چلی جا نا، جاؤ تو چلی جا. میں نے جانا تو ہمارے اسلامیہ کالج ایک ریٹائرڈ چپڑاسی ہوتا تھا، ادھر ہی بس چوکیدار چپڑاسی. تو اس نے کہا آپ چادر دے چو مار لیتے پیچھے سائیکل تے میں نال بہ جا، آپ گھر جاواں گے، آپ بوہا کھڑکا کے انہوں نے پاکستان دا دساں گے. ہم نے فیصلہ کیا کالج کی لڑکیوں نے کہ سول نافرمانی تحریک میں حصہ لیں گے، اور پرنسپل مس ٹھاکر داس کرسچن تھی. انہوں نے پتہ لگا تو انہوں نے فوراً سارے کالج کے گیٹ بند کروا دیے. ہم نے فیصلہ کیا جانا تو ہے. ایک دو لڑکیاں نے کیا، گھوڑی بنی، ہم نے ان پہ پاؤں رکھا اور سارے برقعوں کا گٹھڑا بنا کے باہر پھینک دیا. برقعوں کے بغیر جانا نہیں ہے، اس لیے کسی لڑکی کی بھی شناخت ہو گئی، اس کا باپ گیا نوکری سے. جناب جی ہم باہر نکل آئے، ایک دم خیال آیا کہ دفعہ 44 ہے، 4 سے زیادہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے. او مائی گڈنس، اب کیا کریں گے؟ ہم نے فیصلہ کیا کہ 4 کا 4 دن 4 اب کیا کرو گے؟ ہاں چل نکلا جلوس بڑی جوش و خروش سے نکلا. بڑی سخت شیلنگ کی انہوں نے، بڑی سخت شیلنگ. بہت سی لڑکیاں ایسے گری جیسے مکھیاں مر کے گرتی گئیں، لیکن کسے پرواہ تھی؟ جب محبت کی راہوں پہ نکلتی ہے پھر قربانیوں کا کیا کہنا. جو لڑکیاں بیہوش ہوئی ہیں اٹھاڑا، گاڑی میں ڈالا، ان کو پھینکا. نیشنل گارڈز کے لڑکے بھی ساتھ تھے جن کو ذرا سا احساس ہوا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی لڑکیوں کے ساتھ. پانی کی مشقیں بھر کے لیا ہے اور جو لڑکی بیہوش ہوئی ہے پانی ڈال دیا. دیکھیے ہم ننھی منی کوششوں سے کیسے چلتے رہے. ارے کیا کرتے ہو، لڑکیوں پہ شیلنگ کرتے ہو اور کوئی نہیں ملتا. ایک ایک قطرے سے سمندر بنتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. اور اس لڑکیوں کے حوصلے نے ان حوصلوں کو زندہ کر دیا جو مدت سے منجمد تھے. تیسرے دن پھر نکلی. ہمیں حکم تھا جب تک بزرگ خواتین جیل میں نہیں جاتی آپ لوگوں نے نہیں جانا. کچھ ہو جیل میں جانے سے بچنا. کیوں اکیلی بچی جا کے جیل میں؟ کیا کوئی حادثہ ہو جائے تاریخ کیا کہے گی؟ لینے کے دینے پڑ جائیں. لینے کے دینے پڑ جائے اور کام کا سر جھک جاتا. نہ کسی کو یہ ہوش تھا کہ میری ویڈیو بن رہی ہے، نہ میری فوٹو بن رہی ہے. دیکھیے کسی کو کچھ نمائش کی کوئی خواہش نہیں. وہاں جوان، بوڑھی عورتیں، بڑی عورتیں، حتیٰ کہ ایسے علاقوں سے بھی جن کو آپ پسند نہیں کرتے وہاں بھی پہنچتی تھی. گول باغ میں آ جاتی تھی 9 بجے قریب، پھر جلوس نکلتا وہاں سے آگے اور جاتے تھے ہم لوگ. میں یونیورسٹی میں تھی ان دنوں. یہ حشر جو ہے ہمارا جو ہوا تھا وہاں پر، یہ ہماری ان عورتوں نے نہیں دیکھا، اور اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ان تک یہ نئی بات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچائی. ہم نے اس کی آج دن ہے نا، سکولوں میں ہم چاہتے کہ سکولوں میں ساری بتائی جائے. آپ بتائیے نا، آج آپ کا دن ہے، آپ مجھے بتائیے کیوں بنایا تھا آپ نے پاکستان یاد دلائیے. آج تجدید عہد کا دن ہے، اور مل کر تصفیہ کر لے مقدم کون ہے. حاصل میں خانہ تم ہو، رونق میں خانہ. بہت خوب، بہت خوب. اور جب کٹی پھٹی گاڑیاں آتی تھی تو میری ڈیوٹی تھی کہ ریلوے اسٹیشن پہ جا کر ان کٹی پھٹی لاشوں کو بس وصول کروں. مجھے یہ بتائیے تاریخ میں یقین کرے اس افسانے میں میرا رنگ نہیں ہے، اس افسانے میں صرف حقیقت کا رنگ ہے. بڑی خوش تھی کہ پاکستان بن گیا. اندر کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، میرا پیر کسی چیز میں دستہ چلا گیا. یا اللہ یہ کیچڑ کہاں سے آ گیا. میری جان وہ تیرے میرے پیاروں کا خون تھا جنہیں ذبح کر ڈالا تھا. کھڑ کھڑ ہنس رہی ہے کہ پاکستان بن گیا، لوک رونی ہے. نہیں میں کنوں دسا درد بچھوڑے دا روگ نہیں. ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ جو خالدہ بتا رہی تھی یہ سین ہم نے بھی دیکھے. ہم نے وہاں کردار محلے میں کہتی ہوں کہ جب عورتیں نہ شامل ہوں تو نہیں ہو سکتا. ہم نے ہمارے محلے میں ایک سیر آٹا، ایک سیر دال جمع کی جاتی تھی. بالٹی لے کے میں ساری گلی میں پھرتی تھی. گلی میں پھرتے تھے ہم لوگ، عورتیں کرتی تھی ایک.
اور پھر دیگے پکا کر ہم لے جاتے تھے. گورنمنٹ نے ہمارا ساتھ دیا. نہیں گورنمنٹ کے پاس تھا بھی کوئی ریسورسز ہی نہیں. نہیں گورنمنٹ کے پاس تھا بھی کچھ نہیں. جب پاکستان بن چکا اس کی بات مہاجرین جب آنے شروع ہوئے تو آپ دیکھیں یہ جو باب ہم نے بنایا ہوا ہے وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں ذرا, آپ کو مہاجرین کے قدموں کی چاپ سنائی دے گی, وہ آہیں اور سسکیاں سنائی دیں گی, اور وہ سجدے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے جو مہاجرین پاکستان کی سرزمین میں قدم رکھتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے تھے کہ ہم اس آزاد زمین میں آ گئے. آج میں اپنے آپ سے بھی اور سب سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہم نے واقعی آزادی حاصل کر لی ہے؟ اس کا جواب مجھے کوئی دے. میں خود بھی اس سے قاطع, میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے نہیں آزادی حاصل کی. ہم ذہنی طور پر اب تک بھی غلام ہیں, اور ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیم کو درست کریں. ہم ان کو بتائیں آج کل کی عورتوں کو کہ ہم نے کیا سفر کیا ہے. کیا وہ سوچ سکتی ہیں کہ جب آپ اسٹیشن پر لے کے جائیں دیگیں پکی ہوئی اور آپ کو گاڑی آئے ٹرین اور اس کے ہر دروازے سے خون ٹپکتا ہو, ایک 6 مہینے کے بچے کی سوا کوئی 6 مہینے کا بچہ ایک بیچ میں صاحب. مجھے ایک بات بتائیے, ہسپتالوں میں ٹھہر جب میں بات پوری کر لیں, ہسپتالوں میں کوئی نرس نہیں تھی. ہمیں بتایا گیا کہ آپ کالج سے آ جائیں. ہم لوگ وہاں جاتے تھے کس لیے؟ ہمیں عورتوں ڈاکٹری تو نہیں آتی تھی, ہم کنگھی کر لیتے تھے جوؤں کے مارے سر, اور ڈاکٹر آتا تھا جب زخم ان کے دھوتا تھا تو آپ یقین مانیں ایک ایک زخم میں سے کیڑے پڑے ہوئے تھے ان عورتوں کے جو کہ مہاجر کیمپوں سے رلتی ہوئی یہاں آ چکی تھی. تو لہذا یہ تو ہماری اس وقت قسم و پرسی کی حالت تھی. لیکن اب میں جس بات کی طرف آ رہی ہوں کہ ہم کس طرح سروائیو کر گئے, اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک منزل تھی, ہمارے سامنے ایک نہیں, ہم نے ایک اپنا مقصود قائم کیا ہوا تھا. ایک ہم نے یہ حاصل کرنا ہے پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی مملکت بنانا ہے. یہ ہمارا گوہر مقصود تھا. وہ ہم نے اپنے سامنے اپنا موٹو رکھا جس کو آپ کہتے ہیں, آپ نے اپنا گول متعین کیا ہوا تھا. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ہمیں حاصل کر لیا, عام پاکستانی نے یہ سوچا ہر ایک نے کہ اب جی ہم نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر ہمیں مل گئی ہے, اب سب ہرا ہی ہرا ہوگا. یہ ہم بھول گئے کہ اس کو بنانے کے لیے بھی ہمیں اپنے خون پسینہ ایک کرنا ہے. یہ ہم بھول گئے, ہمیں اپنی پڑ گئی.